علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، گزشتہ بھی ریکارڈ کی گئی تھی مسجد کے متعلق۔ اتنی خوبصورت اور اتنی بہترین مسجد ہے، قطب شاہی دور کی مسجد ہے، لیکن جو ہے بالکل ویران ہے۔ جانور یہاں پر آباد ہے اور درخت اندر اگ گئے ہیں، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ دیکھیے بالکل دھوڑ، کچرا، گندگی، جانور یہاں پر آ رہے ہیں، جا رہے ہیں۔ دیکھیے اندر کے حصے میں بھی جانوروں کا ٹھکانہ ہے۔ شہر حیدرآباد کے اندر کی یہ مسجد ہے۔ ہر چیز کی ہم فکر کر رہے ہیں، لیکن جو ہے شہر حیدرآباد ہوتے ہوئے اس مسجد کی کوئی فکر نہیں ہو رہی ہے۔ بڑے بڑے دانشور ہیں یہاں پر، بڑے بڑے ذمہ دار لوگ ہیں شہر حیدرآباد کے اندر، ہر چیز کی فکر ہے، لیکن اس اللہ کے گھر کی فکر نہیں ہے۔ بے آباد ہے، ویران ہے، اندر جا بھی نہیں سکتے۔ دیکھیے کہیں سے راستہ بھی نہیں ہے جانے کا، پھر بھی ہم کوشش کریں گے جانے کی، یا تو ویسے جائیں گے۔ دیکھیے کیا حالت ہو گئی ہے۔ لاک ہے، یہ بندھا ہوا ہے، لاک ہے، شاید یہ گورنمنٹ سے ہی لاک ہے یہ۔ بہرحال میں جو ہے جاننا چاہ رہا ہوں کہ مسجد ویران کیوں ہے، کب تک ویران رہے گی؟ آثار قدیمہ میں یہ مسجد ہے، تو یہ ویران کب تک رہے گی؟ ہمارے تلنگانہ کے سی ایم ریونت ریڈی صاحب سے میری گزارش یہ ہے کہ یہ مسجد آثار قدیمہ میں ہے بالکل، لیکن کم سے کم صاف صفائی تو ہونی چاہیے۔ کیا جتنی آثار قدیمہ کی چیزیں ہیں وہ اسی طرح ویران پڑی ہوئی ہیں؟ مسجد اللہ کا گھر ہے اور اللہ کے گھر کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے۔ بالکل دیکھیے کس طرح حالت ہو گئی ہے۔ ہم ہمارے بیڈ روم کو صاف رکھتے ہیں، ہمارے ہر چیز کو، گھر کو صاف رکھتے ہیں، گاڑیوں کو صاف رکھتے ہیں۔ یہ مسجد کا معاملہ ایسا کیوں ہے، اور یہ مسجد کب تک ویران رہے گی؟ دیکھیے کتنی خوبصورت مسجد ہے، قطب شاہی دور کی مسجد ہے۔ بڑا افسوس ہوتا ہے جب بھی یہاں سے گزرتے ہیں تو بہت افسوس ہوتا ہے۔ اور یہ شہر حیدرآباد کی شیخ پیٹ ٹولی چوکی کے بیچ کی مسجد ہے۔ سامنے شیخ پیٹ ہے، پیچھے ٹولی چوکی ہے، اور مین روڈ کے بالکل ایریا میں ہے۔ آپ دیکھیے کیا حالت ہے۔ روز کئی ہزار مسلمان یہاں سے اس روڈ سے گزرتے ہیں۔ صبح کا وقت ہے، فجر کے بعد کا وقت ہے۔ دیکھیے کیا حالت ہوگی۔ آثار محفوظ لکھا ہوا ہے یہاں پر، ٹھیک ہے، آثار محفوظ ہے، آثار قدیمہ میں ہیں، لیکن میرا سوال یہ ہے ذمہ داروں سے کہ یہ گندگی کیوں، یہ حالت کیوں ہے؟ آثار محفوظ ہے، ٹھیک ہے، اپنی جگہ ہم مانتے ہیں، لیکن اللہ کا گھر تو ہے۔ کبھی یہاں پر لوگ نماز پڑھا کرتے تھے، کبھی یہاں سے مؤذن اذان دیتا تھا، اللہ اکبر کی صدائیں لگتی تھی، اور اللہ والوں کے سجدوں سے یہ زمین خوبصورت مزین ہوا کرتی تھی۔ تو آج یہ حالت کیوں ہو گئی اس مسجد کی، ویران کیوں ہو گئی، اور کب تک ویران رہے گی؟ تو اس لیے سبھی ذمہ داروں سے اور مسجد سے محبت کرنے والوں سے، اللہ کے گھر سے محبت کرنے والوں سے میری گزارش یہ ہے کہ اس مسجد کو آباد کرنے کی کوشش کریں، یا کم سے کم صفائی کا انتظام کریں۔ میری تلنگانہ کے سی ایم ریونت ریڈی صاحب سے میری گزارش ہے کہ آپ کے بارے میں نے بہت تعریف سنا ہے کہ بہت آپ اچھے انسان ہیں، یقیناً آپ اچھے ہیں، آپ کی اسپیچز وغیرہ کافی اچھی لگتی ہیں۔ ریونت ریڈی صاحب، سی ایم صاحب سے میری گزارش یہ ہے کہ پلیز یو ول بی ریکویسٹڈ ٹو کم ہیئر اینڈ سی دس مسجد اینڈ کلین اٹ، کہ آئیے، تشریف لائیے اور اس مسجد کی کچھ فکر کیجئے، کم سے کم اس مسجد کو آپ صاف کیجئے، اس کی صفائی کا انتظام کریں۔ تکلیف ہوتی ہے جب یہاں سے گزرتے ہیں کہ اللہ کا گھر ہے اور جو ہے اس طرح ویران پڑا ہوا ہے۔ دیکھیے کتنے خوبصورت اس کا صحن ہے، دیکھیے کتنی ڈیزائن، کتنی خوبصورت انداز میں اس کو ڈیزائن کیا گیا، سبحان اللہ۔ دیکھیے اندازہ لگائیے، بنانے والے اللہ کے
بندوں نے کتنے خوبصورت انداز سے اس کو بنایا ہے. تو سبھی شہر حیدرآباد کے مسلمان غیور مسلمانوں سے میری گزارش یہ ہے کہ اس مسجد کو آباد کرنے کی کوشش کریں. یا یہ اس طرح ویران کیوں ہیں اور کب تک یہ ویران رہے گی اور اس کی صفائی کیوں نہیں ہو رہی ہے، اس کے بارے میں فکر کرے. کیونکہ قرآن کریم کی آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ، کہ جو اللہ کی ذات پر یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہی اللہ کے گھر کو آباد کرتے ہیں. تو صاحب ایمان لوگوں سے میری گزارش یہ ہے کہ آئیں اس مسجد کو آباد کرنے کی کوشش کرے. اللہ تبارک تعالی ہم سب کو اس مسجد کو اور تمام مسجدوں کو آباد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.